دل والوں کی بستی میں ایک قلندر کافی ہے، 100 نعروں میں ایک نعرہ نعرہ حیدر کافی ہے، نعرہ حیدر کافی ہے۔ جھوٹ سنا کر چائے پلا کر کب تک نفرت بیچو گے، ظالم تیری نیند اڑانے میرا اکبر کافی ہے۔ محترم حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقررہ مجلس پارٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح نشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے اراکین بلدیہ، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، صدور و معتمدین اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعاؤں اور محنتوں و کوششوں و کاوشوں کا نتیجہ کہ آج آپ اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 64 برس کے اس کامیاب سفر کے جشن کا حصہ بن رہے ہیں، اور 64 برس کی تکمیل پر میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی قوم اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت اپنی تاریخ کو جب بھلا دیتی ہے تو دنیا بھی اس کو بھلا دیتی ہے، اور آج جب ہم 64 برس کی تکمیل پر جشن منا رہے ہیں تو ہم کو اور آپ کو مل کر ان شخصیات کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اس جماعت کے لیے اپنا پسینہ دیا، اپنا خون دیا، اپنا وقت دیا، اپنی توانائی دی، اپنی آواز دی، اپنی ہمت دی، اپنا جوش دیا، اپنا ولولہ دیا،
اپنا اوڑھ دیا، ان کو بھی یاد کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ نہ صرف ہم کو اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، بلکہ اس سفر میں کھاندے سے کھاندا ملا کر ہر قدم پر آگے بڑھنے والے لوگوں کو بھی یاد کرنا لازم و ضروری ہے۔ بے شمار لوگ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، کئی شخصیتیں آج اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی خدمات، ان کا کام، ان کا جذبہ، ان کی قربانیاں، ان کا ولولہ، ان کی ہمت آج بھی ہمارے درمیان میں زندہ ہے، اور ایک نیا عزم، ایک نئی ہمت اور ایک نئے جنون کو پیدا کرنے کا ہم کو حوصلہ دیتی ہے۔ اور اس بات کو بھی نوجوانوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین آج جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا نام ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں، نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ساری دنیا میں مجلس اتحاد المسلمین کو آج جانا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ 64 برس کے سفر میں ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اور وہ دیانتداری، وہ اخلاص، وہ ایمانداری آج دنیا کو مجبور کر رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اور مجلس کو تسلیم کرنے کے لیے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے دامن میں صرف خوف تھا اور مایوسی تھی، تخت و تاج لٹ چکا تھا، محلات ویران ہو چکے تھیں، جاگیریں لٹ چکی تھیں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، بستیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، کنووں میں پانی کم، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں، یا تو پھر کنووں میں پانی کم اور ہمارا خون زیادہ تھا۔ ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے حیا پر انگلیاں اٹھائیں، الزامات لگے، ارے آج بھی الزامات لگتے ہیں، آج سے کئی برس پہلے احیا کے وقت بھی، 64 برس پہلے بھی احیا ہوا تو الزام لگا کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، کیا ضرورت ہے مجلس کے احیا کی۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کیا باپ اور بیٹے کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی کہ اتنے لوگوں کا قتل عام ہوا، اتنی عصمتیں لٹی، اتنی عزتیں لٹی، اتنی آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں، محلات لٹ گئے، جاگیریں لٹ گئیں، منصب لٹ گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ باپ اور بیٹے کو جنون ہے کہ مجلس کا حیا کریں۔ کیا ضرورت ہے مجلس کی، کہا لوگوں نے اس وقت، اور یہ بھی کہا کہ مجلس سے اور خون خرابہ ہوگا اور تباہی و بربادی ہوگی، لیکن اللہ
فخر ملت الرحمہ مولوی محمد عبد الواحد اویسی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت الرحمہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ مرحوم اسماعیل زبی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ اس وقت ہر شخص جس نے ساتھ دیا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اللہ ان سب کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ کہ ان لوگوں کی محنت تھی، کوشش تھی کہ آج آپ کو، ہم کو یہ دن نصیب ہوا، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج آپ اور ہم اس 64 سال کی تکمیل کے جشن منانے کی اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید آج کا یہ دن ہم کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ دارالسلام نہ رہتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ دارالسلام کا میدان جس میں آپ ہم بیٹھے ہیں، یہ میدان باقی نہ رہتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو یہ دارالسلام کی رونق برقرار نہ رہتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو یہ انجینئرنگ کالج کی عمارت نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو پھر یہ فارمیسی کی بلڈنگ نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو MBA کی یہ عمارت نہیں ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو MCA کی عمارت نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو آرکیٹیکچر کالج کی عمارت نہ ہوتی۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو دارالسلام بینک نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو اویسی ہاسپٹل جیسی وسیع تر عمارت و دواخانہ نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو اسرا ہاسپٹل جیسا ہاسپٹل ویسا دواخانہ نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، تو ہمارے اراکین بلدیہ نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو یہ سجے سجائے ڈائز نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی جیسے رکن پارلیمنٹ و رکن اسمبلی نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو اورنگ آباد میں MP نہ ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو بہار میں اراکین اسمبلی منتخب نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو مہاراشٹرا کی اسمبلی میں ہمارے اراکین اسمبلی نہ ہوتے۔ ارے یہ سب کچھ دین ہے۔ تو فخر ملت الرحمہ کی قربانیاں دور اندیشی کا نتیجہ۔ آج جو کچھ بھی ہے، یہ سالار ملت کی محنت، کوشش و قربانی کا نتیجہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست جماعت کہتے ہیں لوگ، مجلس پر الزامات لگاتے ہیں،